بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر بہت بڑی ہے، بہت اہم ہے، اور یہ ان حلقوں سے متعلق خبر ہے جن کے متعلق بات کرنا، براہ راست بات کرنا، دو ٹوک بات کرنا پاکستان جیسی ریاست کے اندر، پاکستان کے ماحول کے اندر، پاکستان کی سیاست کے اندر ایک بڑا مسئلہ ہوا کرتا ہے ہمیشہ سے، یا یوں کہہ لیں کہ یہ وہ دائرہ ہے یا یہ وہ مقام ہے جہاں پہ ہم جیسے جو صحافی ہیں ان کے پر جلتے ہیں۔ ہمارے صحافیوں کے خیر کیا، بڑے بڑوں کو پر جلتے ہیں، ہم تو کسی کھیت کی مولی نہیں ہیں۔ تو لہٰذا میں پہلے پیش کی معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ میں دو ٹوک اس کہانی کے، اس خبر کے جو کردار ہیں وہ میں آپ کو ان کا نام نہیں لوں گا، باوجود اس کی وجوہات جو ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ خبر یہ ہے کہ پہلے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر اپوزیشن جو اپنا رول پلے کرتی آئی ہے عمران خان کی حکومت کے خلاف، اور وہ سب سے بڑا اعتراض تھا یہ کہ عمران خان نے 2 سال میں کچھ نہیں کیا۔ اس اعتراض کی کوئی اتنی اہمیت اس وجہ سے نہیں کہ اپوزیشن کا کام یہی ہوتا ہے، لیکن معاملہ یہ ہوا کہ اس وقت عمران خان صاحب کی جو ہیں وہ آپ یہ گھنٹیاں کھڑکنا شروع ہو گئیں جب یہ اعتراض ان کے وفاقی وزیر، ان کی کابینہ کے ایک رکن نے کیا، فواد چودھری صاحب۔ فواد چودھری بڑے ویل کنیکٹڈ آدمی ہیں پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کے اداروں کے اندر ان کی سنی بھی جاتی ہے، اور آپ یوں سمجھے کہ ان تک خبریں بھی پہنچتی ہیں۔ تو جب فواد چودھری نے یہ والی بات کی تو پھر آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ عمران خان خود پارلیمنٹ میں آئے اور انہوں نے خود آ کے -1 والی بات کی۔ پھر اس کے بعد خبر یہ بھی سامنے آئی کہ پاکستان کی ایک اعلیٰ شخصیت، پاکستان کی ریاست کی ایک اعلیٰ شخصیت، انہوں نے وزیر اعظم سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ جناب آپ کو یہ کس نے کہہ دیا ہے کہ یہاں پہ کوئی -1 -2 -3 والی کوئی بات ہونے جا رہی ہے، آپ اس سلسلے میں بے فکر رہیں۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کی جو کانفیڈنس ہے وہ تھوڑا سا واپس آیا، لیکن اس خبر کے پیچھے یا اس واقعے کے پیچھے کہ فواد چودھری نے یہ بات کیوں کی، اس کی کہانی جو ہے وہ اب آہستہ آہستہ ریویل ہونا شروع ہو گئی ہے۔ پاکستان کی آپ یوں کہہ لیں کہ جن قوتوں پر یہ الزام لگ رہا تھا کہ دے آر سلیکٹرز اور یا امپائرز، کہ وہ کسی نے کوئی ان کو لے کے آیا ہے، وہ قوتیں جو تھیں ان پہ عمران خان صاحب برملا کہا کرتے تھے کہ ہم سیم پیج پہ ہیں، لیکن کافی عرصے سے آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ وہ سیم پیج پہ ہیں یا نہیں ہیں۔ لیکن معاملہ تھوڑا سا گڑبڑ یہ ہو گیا کہ جو قوتیں عمران خان کی سپورٹ میں تھیں، پاکستان کے ادارے اور پاکستان کے سب سے اہم ادارے جو ہیں، جو عمران خان کو آپ یوں سمجھیں کہ ہر شرط پہ اور ہر قیمت پہ سپورٹ کر رہی تھی، ایون اس رجیم کے سیٹ اپ میں ان پر الزام بھی لگا کہ یہ سارا جو سیٹ اپ ہے یہ ان کا قائم کردہ ہے، اور ایک چلتے ہوئے کام میں انہوں نے اپنی جو پولیٹیکل انجینئرنگ کی اور عمران خان کو لے کے آئے۔ اس طرح کے الزامات وہ سچ ہیں یا غلط ہیں، یہ ان اداروں پر اور افراد پر لگتے رہے ہیں۔ تو وہ جو ادارہ جو عمران خان کی سب سے زیادہ سپورٹ میں تھا، اب اس ادارے کے سربراہ کو پاکستان کے ایک انالیسس کرنے والے ادارے نے، جو پاکستان کا ایک حساس ادارہ آپ یوں کہہ لیں دوسرے الفاظ میں، اس کے سربراہ نے پاکستان کی سب سے اہم شخصیت، سب سے طاقتور شخصیت کو یہ رپورٹ کیا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ یہ ایڈوائس دی ہے، یا ان کو اسسٹ کیا ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے یہ ان کی اہلیت نہیں ہے کہ یہ ملک چلا سکے۔ اس شخصیت نے جو رپورٹ دی ہے وہ ان کا کہنا ہے کہ اس وقت پاکستان کا جو قومی بجٹ ہے وہ 3800 ارب روپے خسارے کے ساتھ ہے، اور یہ خسارہ جو ہے اس حکومت کی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ یہ خسارہ جو ہے وہ پورا کر سکے۔ تو اگر آپ نے اسی سیٹ اپ کو قائم رکھنا ہے اور یا اسی کو سپورٹ کرنا ہے تو پھر آپ کو یہ جو خسارے والی اماؤنٹ ہے 3800 ارب روپے، یہ پھر آپ کو ارینج کرنے پڑیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دور تھا پاکستان کی جب یہ نئی نئی حکومت قائم ہوئی تھی تو مالی حالات ٹھیک نہیں تھے، یا کہ وہ اکانومی کو ریفارم کرنے کے لیے اس کو جو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے ایف بی آر، پاکستان کی ساری معیشت کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے ایف بی آر نے جو اقدامات کیے یا ایف بی آر کے ذریعے وہ اقدامات کروائے گئے، ان کے بعد معاملہ یہ تھا کہ خزانہ جو تھا وہ خالی تھا، تو شہباز شریف نے
قومی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے برملا یہ کہا تھا کہ یہ سارے جو پیسے ہیں یہ تو جنرل قمر باجوہ صاحب کی مہربانی ہے کہ وہ لے کے آئیں، یا ان کے منہ کو، یا ان کے کہہ لیں کہ ان کی ذات کی وجہ سے یہ سعودی عرب نے، قطر نے اور دبئی نے پاکستان کی مدد کی ہے، یہ پیسے پاکستان کی حکومت کو نہیں ملے، یہ پیسے جنرل باجوہ کے منہ کو دیے گئے ہیں۔ تو اب بھی صورتحال وہی ہوگی کہ اس شخصیت کو، جس شخصیت کی میں بات کر رہا ہوں، یا تو پھر یہ جو ہے 3,800 روپے کا خسارہ پورا کرنے کے لیے پھر سے اپنی جو کہہ لیں کہ جدوجہد کرنی پڑے گی، پرسنل ایفرٹ کرنی پڑے گی، یا پھر دوسرا حال یہ ہے کہ کوئی ان ہاؤس چینج لایا جائے، یا پھر کوئی کیپیبل لوگ جو ہیں وہ ڈھونڈے جائیں۔ تو جو پاکستان کی اعلیٰ ترین شخصیت ہے فی الوقت، وہ کہتے ہیں کہ ابھی عمران خان کو موقع دینا چاہیے، عمران خان کے ساتھ چلنا چاہیے، لیکن یہ جو پاکستان کا انالیسس کرنے والا جو ہے، اور بڑی ڈیپ نظر اور بڑا آپ یوں کہہ لیں کہ معاملات کو باریک بینی سے چھان پھٹک کر کے ایک اسٹڈی کرنے والا جو ادارہ ہے، اس ادارے کا یہ خیال ہے کہ اس گورنمنٹ کے اندر یہ اہلیت ہی نہیں ہے۔ انہوں نے دو مثالیں دی ہیں اہلیت کے حوالے سے یا نااہلی کے حوالے سے۔ ایک انہوں نے مثال دی جو تازہ ترین واقعہ ہوا تھا، پٹرول کی جو قلت پیدا ہوئی تھی، مس مینجمنٹ۔ پھر اس کے علاوہ جو تھا دوسرا واقعہ وہ تھا چینی والا، مس مینجمنٹ، پھر آٹے والا، مس مینجمنٹ۔ تو یہ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ اور آخری جو آپ یوں سمجھیں کہ جو آخری کیل ثابت ہوا ہے اس حکومت کے بارے میں، اس ادارے کی جو سٹڈی میں جو نیگیٹو جو رپورٹ مرتب ہوئی ہے، وہ ہوا تھا پی آئی اے والا واقعہ۔ وہ بھی ٹوٹلی پاکستان کے جو یہ ادارے ہیں جو سٹڈی کرتے ہیں، جو انالیسس کرتے ہیں، اور آپ یوں کہہ لیں کمپیریٹیو سٹڈی کرتے ہیں، تو ان کا یہ خیال ہے کہ پی آئی اے والا واقعہ ٹوٹل آپ یوں سمجھیں کہ ایک ڈیزاسٹر تھا۔ پاکستان کے ایک جو قومی ادارہ ہے ہمارا پی آئی اے، اس کا جو بٹا بیٹھ گیا ہے وہ ایک مس مینجمنٹ جو تھی گورنمنٹ کی، اس کی وجہ سے بیٹھا ہے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں، پہلے تو ان کا آپ یوں کہہ لیں کہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اپوزیشن ان پر معترض تھی، اب ان کے جو سپورٹر ہیں، جو ادارے ان کو سپورٹ کر رہے تھے، ان کے اندر بھی ان پر اعتراض اٹھنا شروع ہو گئے ہیں۔ لیکن ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، وہ والی مثال ہے، وہ بات صادق آ رہی ہے عمران خان پہ کہ اس وقت پاکستان کی جو سب سے طاقتور شخصیت ہے، وہ ان اپنے ادارے سے موصول ہونے والی ان رپورٹس کے باوجود عمران خان کو ابھی تک ایک موقع اور دینے کے لیے تیار ہیں۔ مگر دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ لیں کہ جو سپورٹ کلی تھی پاکستان کے اس ادارے کی، وہ اس طرح سے نہیں ہے۔ ڈفرینس آف اوپینین آپ کہہ لیں، میں کوئی سازشی مفروضہ یہاں سے کوئی بات بڑھا چڑھا کے نہیں پیش کرنا چاہتا، کیونکہ ہمارے جو قومی ادارے ہیں ان میں بہت زیادہ بحث و تمہیز کے بعد اور بہت زیادہ چیزوں پر غور و خوض کرنے کے بعد، مختلف آراء اکٹھی کرنے کے بعد فیصلے ہوتے ہیں۔ تو ایک بڑا جو میجر چنک ہے ہمارے ان قومی اداروں کا، ان کا یہ اوپینین بن چکی ہے عمران خان کے خلاف کہ دے آر ناٹ کیپیبل۔ پہلے تو جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اپوزیشن معترض تھی، اب یہ ایک ادارہ ہو گیا۔ اب دوسرا معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ اب ان کے جو وزراء ہیں، ظاہر ہے کہ وہ بھی کسی کے اشارے پہ اسی طرح کی بات کرتے ہیں۔ جب ان کو یہ چھان پھٹک کہیں سے معلوم ہوئی ہوگی، کان میں پڑی ہوگی بات کہ اس طرح کی اوپینین جو ہے وہ عمران خان کی حکومت کے خلاف ہمارے اداروں کے اندر بلڈ ہو رہی ہیں، تو پھر انہوں نے فواد چودھری کی میں بات کر رہا ہوں، انہوں نے یہ والی بات کی تھی آ کے سامنے، تو وہ تو ایک بات پیچھے رہ گئی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ میں آج کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ ریلوے کے معاملے پر جو چیف جسٹس پاکستان ہیں، انہوں نے آج ہیئرنگ کی اور ٹوٹلی وہ برہم تھے، آپ یوں کہہ لیں حکومت کی کارکردگی پہ، خصوصاً وزارت جو ریلوے ہے اس کی کارکردگی پہ۔ شیخ رشید نے کہہ دیا کہ چیف جسٹس کو اعتراض تھا کہ پہلے لوگوں کو تنخواہیں نہیں دے پا رہے آپ لوگ، اور 70,000 لوگ ملازمین ہیں، اور آپ بات کریں ہم 1,00,000 لوگ رکھیں گے، ملازم رکھیں گے۔ تو اس پر جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھے، انہوں نے چیف جسٹس کو بتایا کہ یہ سلپ آف ٹنگ ہے۔ انہوں نے یہ کہنا چاہ رہے تھے شیخ رشید کے جب ML1 جو
سی پیک سے جڑا ایک منصوبہ ہے پاکستان ریلوے کا، جب وہ آئے گا تو اس میں ہم اتنے لوگ بھرتی رکھیں گے۔ تو اس پہ بھی چیف جسٹس نے اس کی رپورٹ مانگ لی ہے سپریم کورٹ نے، اور کہا ہے کہ ریلوے تو آپ لوگ چلانے کے اہل ہی نہیں ہیں۔ تو اہلیت پر سوال عدالتی فورم پر بھی اٹھ رہے ہیں۔ اسی طرح لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب حکومت کا ایک نوٹیفیکیشن چیلنج کیا گیا تھا، جس میں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ایک اسد علی کیس میں جو تھا عدلیہ کو انتظامیہ سے بالکل علیحدہ کر دیا گیا تھا کہ جو ایگزیکٹو کے اختیارات ہیں وہ الگ کر دیے گئے تھے، ان کے پاس جو جوڈیشل اختیارات تھے وہ واپس لے لیے گئے تھے، لیکن حکومت پنجاب نے، بزدار صاحب نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا 7 جون کو، غالباً کل کیا ہے، تو اس میں انہوں نے جو مجسٹریٹ کی، جوڈیشل مجسٹریٹ کے اختیارات جو ہیں وہ اسسٹنٹ کمشنرز کو دیے ہیں۔ تو اس پہ لاہور ہائی کورٹ بھی برہم تھی، انہوں نے وہ نوٹیفیکیشن معطل کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ نوٹیفیکیشن واپس نہیں لیتے وزیر اعلیٰ پنجاب تو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ ہم ان کو خلاف جو ہے وہ توہین عدالت کے نوٹس جاری کریں گے۔ ہم ایون عدالت کے ریمارکس سے کہ پورے سسٹم کا بیڑا غرق کرنے چلی ہے پنجاب حکومت۔ تو پنجاب حکومت آپ یوں سمجھے وفاق کے بعد سب سے اہم حکومت ہے پی ٹی آئی کی۔ تو دونوں طرف سے سوال جو ہیں، پہلے اپوزیشن کا تو کام ہی تھا کہ وہ اٹھتے تھے، پھر دوسرا کام ہوا کہ وزراء نے کارکردگی پہ سوال اٹھا دیے، تیسرا کام ہوا کہ عدالت میں اب یہ آپ کے سامنے ساری چیزیں آ رہی ہیں، اور آخری کام جو نہیں ہونا چاہیے تھا، یا عمران خان کی آپ کہیں کہ ہارڈ لک کہیں، بیڈ لک کہیں، وہ یہ ہے کہ وہ ادارے جنہوں نے یہ الزام اپنے سر لیا یا ان کے سر پہ آیا کہ وہ عمران خان کو لے کے آئے ہیں یا عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اب وہاں پہ بھی ان کے خلاف جو ہے، ان کی حکومت کے خلاف ایک نیگیٹو اوپینین بہرحال بلڈ ہو چکی ہے، اور یہ آنے والے دنوں میں عمران خان کی حکومت کے خلاف یا عمران خان کی ذات کے لیے یہ کوئی سود مند یا کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ عمران خان کے پاس آخری موقع ہے، اس ملک کی سب سے طاقتور شخصیت ابھی تک ان کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کب تک اتنی بیڈ پرفارمنس کے ساتھ وہ بھی مجبور ہو جائے گی شخصیت کہ وہ بھی اپنے ماتحتوں کی بات سنیں، ان پر کان دھریں اور کچھ متبادل سوچیں۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔